اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 114 سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ صاد ہے، پھر سورہ زمر ہے، اور انشاءاللہ اس کے سورہ زمر ختم کر کے انشاءاللہ امید ہے کہ سورہ غافر کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ ہم ایک بڑا حصہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ صافات کی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، اس میں پیچھے حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، اور اب حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت سے، کرب عظیم سے نجات دلائی، یعنی فرعون کے عذاب سے، اور ہم نے ان کی مدد کی، پھر یہی غالب ہونے والے رہے، اور ہم نے انہیں ایک روشن کتاب دی یعنی تورات، اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، اور پچھلے لوگوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا، توصیف چھوڑی۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک الیاس پہ بھی ہم نے احسان کیا، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے ہیں، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین یعنی بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ حضرت الیاس جو ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ قبل مسیح میں تقریباً 875 سے شاید 850 تک کا ان کا ہے زمانہ قبل مسیح میں۔ تو یہ اس دور میں آئے جب بنی اسرائیل حضرت سلیمان کے بعد پھر زوال کی طرف جا رہے تھے، عظیم سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور ان کے ہاں شرک آ چکا تھا، اور بال جو ایک بہت بڑا بت تھا شام میں جس کو پوجا جاتا تھا، اس کی پوجا بنی اسرائیل میں بھی شروع ہو گئی تھی، حکمرانوں کے گھروں میں اور پھر عام لوگوں میں اس کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی باقاعدہ۔ تو اس دور میں پھر انہوں نے قوم کو مخاطب کیا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو۔ تو بال کو پکارنے کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں احسن الخالقین کو چھوڑ، بہترین پیدا کرنے والا، تو اس سے پتہ چلتا ہے شاید بال کوئی اس قسم کا بت تھا جس سے کوئی بچوں کی وہ ایجنسی شاید جو ہوتی ہے نا، ہر بت کو ہر قبر کو جیسے یہاں ایجنسی دی ہوئی ہوتی ہے، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں وہ بھینس کا محکمہ ہے، کسی کے پاس اونٹوں کا ہے، گائے کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کوئی اس طرح کی لگتا ہے انہوں نے سمجھا ہوا تھا ایجنسی، جس طرح ہمارے ہاں گجرات میں شاہ دولہ ہے، تو وہ شاہ دولہ کے بعد جو ایجنسی ہے وہاں سے جو بچے ملتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نا آپ سرجن کا، وہ تو وہ سمجھتے ہیں یہ شاہ دولہ اس طرح کے بچے دے رہا ہے، تو اس طرح کی ایجنسی ہے، تو شاید یہ اس طرح سمجھتے ہوں بال اس طرح بچے دیتا ہے کچھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور وہ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے اللہ کے ہاں، مجرموں کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، بس صرف اللہ کے چیدہ بندے ہی اس پکڑ سے، اس عذاب سے بچیں گے، اور ہم نے اس کے طریقے پہ، راستے پہ پیچھے آنے والوں میں بھی ذکر خیر چھوڑا۔ سلام ہے الیاسین پر، الیاسین الیاس ایک ہی نام ہے، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں سب کے سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی جن پہ عذاب آنا تھا، پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر دیا، اور بے شک تمہارا ان پہ گزر ہوتا ہے، ان کی بستیوں پہ صبح صبح اور رات کو بھی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ تباہ شدہ بستیاں کوئی سبق نہیں تمہیں دے رہی؟ ان سے کوئی عبرت نہیں تمہیں حاصل ہوتی؟ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا اور اس نے قرآن اندازی میں حصہ لیا اور پھر اسے گرا دیا گیا،
اور مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا، اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت اور تو اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے وہ مچھلی ہی کے پیٹ میں پڑا رہتا، پھر ہم نے اسے ایک بیابان جگہ میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ نڈال تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا اگا دیا، اور پھر ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت تک انہیں فائدہ دیا، یعنی دنیا میں انہیں مہلت دے دی۔ تو حضرت یونس کا قصہ پہلے بھی گزرا ہے قوم کو چھوڑ گئی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بالکل ایک دوسرے انداز سے اس کو پیش کیا۔ تو یہاں جو فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا قیامت تک۔ تو تسبیح جو انہوں نے کی تھی کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ اس نے تاریکیوں کے اندر سے پکارا کہ تیرا کوئی اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے۔ تو یہ تسبیح اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر وہ نہ کرتا، تو اس کا مطلب یہاں یہ بھی بتایا کہ کشتی کی طرف جب وہ گئے تو وہاں اس میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کسی ایک کو یہاں سے اتارنا پڑے گا اس لیے کہ کشتی ورنہ ڈوب جائے گی۔ تو قرہ اندازی ہوئی تو قرہ ان کے نام نکلا، تو ان کو دھکیل دیا گیا کہ لوگ زیادہ ہیں، آپ کی باری، قرہ آپ کے نام نکلا ہے، تو وہاں مچھلی نے نگل لیا۔ تو پودا بیل اللہ تعالیٰ نے اگا دی، تو یہ کدو کے درخت کی دار ہوتا ہے بیل، کہ جس نے سایہ بھی ان پہ کر دیا اور پھل بھی کھایا، اور پھر صحت مند ہو کر وہ پھر قوم کی طرف گئے، اور قوم پھر ایمان لائی۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، پھر اللہ نے دنیا میں انہیں موقع دیا مزید دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو یہ اس لیے اس قوم پہ عذاب آنے کے وقت ان کی دعا قبول کر لی گئی کہ حضرت یونس قوم کو چھوڑ کر ناراض ہو کر پہلے ہی چلے آئے تھے۔ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ مشرکین عرب فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس لیے فرمایا ان سے پوچھیں تمہارے رب کے لیے بیٹیاں یعنی فرشتے اور ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے؟ اور یہ گواہ ہیں، ان کو پتہ ہے، فرشتوں کو چیک کر چکے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں، فیمیل ہیں۔ کیا یہ اپنے جھوٹ کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے؟ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پہ بیٹیوں کو ترجیح دی ہے؟ بیٹوں کو بجائے بیٹیاں چنی ہیں اس نے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو لاؤ۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی کوئی نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو پتہ ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے، بندوں کی حیثیت سے، مخلوق کی حیثیت سے اللہ کے ہاں لائے جائیں گے پکڑ کے، اور انہوں نے جنوں کو بھی اللہ کے خاندان کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بس اس کے مخلص بندے ہی ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ بے شک تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ سے برگشتہ نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ تو اب آگے فرشتوں کے بارے میں فرشتے اپنے آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے، یعنی اللہ کے ہاں ہر ایک کی ایک جگہ متعین مقام ہے، اور بے شک ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں، یہ فرشتے بتا رہے ہیں۔ اب آگے پھر وہی کلام جو اوپر سے آ رہا تھا، اور اگرچہ یہ مشرکین عرب اگرچہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی یاد دہانی میں سے کوئی چیز ہوتی تو ہم اللہ کے بڑے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے، بڑے نیک بندے ہوتے، پس اب انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، یعنی جب یاد دہانی آئی ہے قرآن تو اب جلدی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کہتے جی وہ دیکھیں پہلوں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، ہمیں نہیں دی، اگر ہمیں دی ہوتی تو ہم دیکھیں کتنے نیک آدمی بنتے، تو اللہ نے دے دی کتاب تو فرمایا اب انکار کر دیا، اور جلدی انہیں اب انکار کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارے لشکر ہی غالب ہوں گے۔ رسولوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے،
کہ رسولوں کی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے اور ہمارے لشکری غالب ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں اور آپ دیکھیں، اور یہ بھی دیکھ لیں، دیکھیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی انتظار کریں، دیکھ لیں کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، اور جب وہ عذاب ان کے سین میں اترے گا تو پھر بڑی صبح ہوگی ان کی جنہیں خبردار کیا جا چکا تھا۔ راتوں رات جب عذاب آئے گا تو صبح اٹھ کے جو حشر ہوگا فجر کے وقت، تو بڑی بری صبح ہوگی ان کی کہ جنہیں خبردار کیا جا چکا تھا۔ پس آپ کچھ دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں اور دیکھتے رہیں، پس یہ بھی دیکھ لیں گے پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں، جو اس کی طرح منسوب کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر اور شکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو یہاں سورہ صافات ختم ہوئی اور آگے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ صاد بھی مکی صورت ہے، اور جس صافات میں حروف مقطعات کو نام بنایا گیا، اس میں لفظ صاد کو نام بنایا گیا ہے صورت کا۔ تو اس کا بھی مرکزی موضوع وہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت، جو مکی صورتوں کا چلا آ رہا ہے۔ صاد، قسم ہے ذکر سے لبریز قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ میں اور مخاصمت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، پس انہوں نے چیخ و پکار کی، فریاد کی، مگر اس وقت بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس وقت پھر لگے چیخ و پکار کرنے، بچاؤ بچاؤ، لیکن اس وقت گزر چکا تھا۔ کیا انہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا ہے؟ تو کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے تمام الہوں کی جگہ ایک الہ بنا دیا ہے، یعنی سب الہ ختم کر کے ایک الہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی جھگڑا تھا سارا، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے الہوں کے لیے بھی کچھ جگہ چھوڑیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کو جو چاہیں آپ 99 نمبر اللہ کو دے دیں، لیکن کچھ ایک ان میں بھی کچھ ہو نا، ان کے پاس بھی کچھ رہنے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں، جی اللہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، یہ رکھیں۔ تو یہ اعتراض تھا ان کا کہ کیا اس نے سارے الہوں کو ختم کر کے ایک الہ بنا دیا ہے اللہ؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھے، یعنی غصے سے اٹھے، اور ان کے سردار اٹھے کہ چلو اور ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پہ، یہ کام تو ہو کے رہے گا۔ ہم نے اپنی قریب کی ملت میں تو یہ بات نہیں سنی، یعنی آخری زمانے میں ہم نے یہ بات نہیں سنی، یہ تو ایک من گھڑت چیز ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، باقی سارے بھی ہیں۔ کیا ہم میں سے صرف اسی پہ یاد دہانی اتاری گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے صرف اسی پہ یاد دہانی اتاری گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہا ہے بلکہ یہ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، مزہ چکھا ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ کیا ان کے پاس تیرے رب عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ان کے پاس ہے تیرے رب عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے کہ انہوں نے رسول مقرر کرنا ہے کہ کس کو رسول بنایا جائے؟ یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بھی ساری چیزوں کی بادشاہی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ راستوں میں چڑھیں، یعنی آسمان کی طرف چڑھ کے جائیں۔ یہیں پہ ان گروہوں میں سے ایک گروہ شکست کھانے والا ہے، یعنی سارے یہ گروہ جو ہے نا، ان میں سے ایک گروہ شکست کھائے گا۔ یہ اشارہ تھا آگے آنے والے حالات کی طرف۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور لشکروں والا فرعون یہ سب جٹلا چکے ہیں، اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ یعنی مدین والے، یہ سب کے سب جتھے تھے، یہ سب کے سب قومیں تھیں، گروہ تھے بڑے بڑے۔ ہر ایک نے رسولوں کو جٹلایا، اور پھر میرا عذاب ان پہ چسپاں ہو کر رہا، میرے عذاب کا فیصلہ ان پہ چسپاں ہو گیا، یہ مستحق بن گیا عذاب کے۔ اور یہ اب صرف اور صرف ایک آواز کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں جائے گی، ایک دھماکہ، ایک آواز، ایک دھماکہ ہوگا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ یوم الحساب سے پہلے ہی دے دے، یہی عذاب دے دے ہمیں، گویا کہ مانگ رہے عذاب لے ہیں، حصہ یہی مانگنا چاہتے ہیں۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس پہ آپ صبر کریں، اور ہمارے طاقتور بندے داؤد کا ذکر کریں، بے شک وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا، جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس پہ صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں ذل ایدی، لفظی معنی ہاتھوں والا، ہاتھوں کا معنی طاقت والا بندہ تھا میں۔ دیکھیں اللہ کے رسول سارے کس شان سے اللہ ذکر کر رہا ہے جی، بصیرت رکھنے والے، طاقت والے، دنیا کے معاملات انجام دینے والے، جی اللہ کے یہ ہیں بندے، یہ ہے اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ اور ہم نے آج اللہ کے نیک بندوں کو نقشہ کس طرح کا بنایا ہوا ہے جی، جنہیں نہ دنیا کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، استغفر اللہ، کسی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اسے وہ بزرگ بنا کے وہ کر دیا، اور جی کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، پتہ چلا جی ساری زندگی وہ تو کپڑے ہی نہیں بدلے، کسی نے جی وہ ساری زندگی غسل ہی نہیں کیا، تو یہ ہمارے ہاں بڑا بزرگی اور نیکی کا تصور یہ آ گیا۔ اور اللہ اپنے نبیوں کی شان کس طرح بیان کر رہا ہے ذرا دیکھیں، غور کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں ان باتوں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے طاقتور بندے، قوت والے بندے ایوب کا ذکر کریں، وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو صبح و شام تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ جو ہوتے تھے، پرندوں کے جھنڈ آ کے اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، یہ سب کے سب رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مستحکم کر دیا اور اسے حکمت عطا کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں دیں۔ اور کیا تمہیں فریق معاملہ کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے؟ محراب سے مراد یہاں ہمارا وہ مسجد والا محراب نہیں، یعنی کمرہ تھا حضرت داؤد کا الگ محل میں جس میں وہ بیٹھتے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈرا، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، بس ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کریں اور نا انصافی نہ کریں، اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ پہلے تمہید باندھ رہے ہیں وہ، اب جو یہ تمہید باندھ رہے ہیں حضرت داؤد اللہ کے رسول اور حکمران کے سامنے جا کے، وہ کوئی انسان تو نہیں ہے نا، یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے۔ اب مقدمہ پیش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دیں، اور یہ گفتگو میں مجھ پہ غالب آ گیا ہے، یعنی وکیل اس کا زیادہ مضبوط ہے تو مضبوط دلیل دے کے غالب آ رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری دمبی بھی میرے پاس ہونی چاہیے، تمہارے پاس ہوگی مر جائے گی اکیلی، مجھے دے دو، تو مر جائے گی تو دیکھو تم نے ایک دمبی کو مار دیا، تو ثبوت دے کے، تو کہہ رہا مجھ پہ غالب آ گیا یہ گفتگو میں۔ داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے، سوال کر کے تم سے ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سارے شریک معاملہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہاں پہنچ کر داؤد سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، وہ سمجھے یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے، اور داؤد سمجھ گیا کہ ہاں بے شک ہم نے اس کی آزمائش کی ہے۔ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور اس کے آگے گر پڑا اور رجوع کیا، پس ہم نے اسے بخش دیا، اور بے شک ہمارے ہاں بڑا ہی قرب حاصل تھا، اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، آ کر ایک کیس پیش کیا، تو حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایسا کام حضرت داؤد سے ہوا تھا حکومت کے کام کرتے ہوئے کہ جہاں کوئی عوام میں سے کسی کو کوئی چیز ایسی سرکاری طور پہ انہوں نے گورنمنٹ کے قبضے میں لینے کی کوشش کی، یا ہوتا ہے نا حکومت کے ایسے کام ہوتے ہیں بعض، تو وہاں جب یہ کیس ان کے سامنے پیش ہوا تو فرضی تھا، فرشتے تھے جو آئے، انہوں نے آ کر یہ کیس پیش کیا، تو حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو وہیں اپنے رب سے فوراً معافی مانگی، اس کے آگے گر پڑے اور رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب اس میں بڑے لوگوں نے قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں، اور استغفر اللہ ایسے ایسے واقعات ہیں
کہ جس پہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کی طرف استغفر اللہ ایسی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہیں، یعنی گستاخی ہے اللہ کے انبیاء کی کہ ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہمارے اور بڑے بڑے جنہیں بزرگ کہا جاتا ہے وہ ان چیزوں میں مبتلا ہیں، انہوں نے ایسے قصے گھڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ جو حضرت داؤد کی یعنی انبیاء کے شان کے خلاف ہیں، ایسی باتیں جو انہوں نے قصے گھڑ کے حضرت داؤد کی طرف منسوب کیا۔ باقی رہا بنی اسرائیل تو ہیں ہی ایسے، انبیاء کے توہین کرتے ہیں رہے، گستاخیاں کرتے رہے، اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان پہ الزامات لگاتے رہے، تو بنی اسرائیل کی تو تاریخ ہی ساری ایسی ہے۔ تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ تو اللہ اور حضرت داؤد اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا کوئی، تو صرف یہاں مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بتانے کا یہ ہے کہ اوپر فرمایا کہ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں قوت والا، انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو یہ ایک واقعہ بتایا کہ کیسے فوراً ایک واقعہ سامنے آیا تو پہچان گئے کہ مجھ سے بھی کوئی ایسا کام ہوا ہے تو معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ مثلا فرض کریں کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، اسی میں کرتے کرتے وہ دیکھتا ہے ہاں یہ تو غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے جو یہاں پوچھا جا رہا ہے، اس کا مطلب آدمی اپنا رجوع جائزہ لے، ہر وقت رجوع کرے کہ جب غلطی ہو ایسی کوئی چیز تو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے، رجوع کیا جائے، یہ تو نہیں کہ آدمی اڑ جائے کسی بات پہ۔ تو یہ حضرت داؤد کی شان یہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو کہا، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ خواہشات کی پیروی تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم الحساب کو بلا دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کھیل تماشا کے طور پہ بنا ہوا ہے۔ پس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے آگ کے عذاب کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے آخرت میں، یا ہم متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے، دونوں معاملہ ایک جیسا ہی ہوگا سب کے ساتھ۔ یہ کتاب ببرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب پچھلے پیر اس کے معائنے کے لیے اصیل اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے تو سلیمان نے کہا کہ میری مال سے محبت میرے رب کی یاد کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، تو وہ لگا ان کی ٹانگوں اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے۔ یہ حضرت سلیمان کی زندگی کا ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جی یہ جو آیت ہے اس کے دو طرح ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ جو میں نے ابھی کیا ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی کیا گیا ہے، بعد نے کیا ہے، کہ یہ تو ہے کہ پچھلے پیر ان کی معائنے کے لیے اصلی گھوڑے پیش کیے گئے اعلیٰ نسل کے، تو سلیمان نے کہا کہ مال کی محبت نے مجھے میرے رب کی یاد سے روک دیا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی گھوڑوں کا معائنہ کرتے 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 عصر کی نماز رہ گئی، سورج غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا مال کی محبت نے مجھے میرے رب کی یاد سے روک دیا، حتیٰ توارت، یہاں تک کہ سورج آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غروب ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا جی گھوڑوں کو لائیں، ان کی وجہ سورج غروب ہوا ہے، تو انہوں نے وہ گھوڑوں کی ٹانگیں اور گردنوں پہ ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ کے نبی سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ ترجمے میں نکل سکتا ہے ترجمہ ادھر ادھر، مسح کا معنی چھونا بھی آتا ہے اور مارنا بھی آتا ہے، تو یعنی گھوڑوں کا کیا قصور ہے کہ سلیمان گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیں؟ تو پہلی بات یہ صحیح ہے کہ پہلا ترجمہ کہ حضرت سلیمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑوں سے میری محبت اس لیے نہیں کہ میں کوئی گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرواتا ہوں، اور اس کی ان سے میری محبت اللہ کی یاد کے لیے، یعنی جہاد کے لیے ہے، یہ گھوڑے میں نے جہاد کے لیے پالے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے ان سے محبت ہے،
اور پھر انہیں مقابلہ کروایا، گھوڑے دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، پھر انہوں نے پیار سے کہا لاؤ انہیں، اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور ٹانگوں پہ وہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہی صحیح ترجمہ ہے اور یہی صحیح ہے، اور اللہ کے نبی کو ایسا کام تو نہیں کر سکتے کہ جو بالکل عجیب ہے کہ ایک جانور کو، گھوڑوں کو قتل کر رہے ہیں، اور گھوڑوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پہ ایک دھڑ لا کر ڈال دیا، اور پھر اس نے رجوع کیا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی اور کو نہ ملے میرے بعد، بے شک تو ہی داتا ہے وہاب، دینے والا۔ وہاب کہتے ہیں دینے والے کو، جی داتا جسے کہتے ہیں ہمارے۔ تو اب دیکھ لیں، یعنی وہاب کس کو ہم نے بنایا ہوا ہے؟ جی اگر اس طرح کہیں گے تو کہیں او نہیں 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 یہ نہیں، لیکن وہ تو یہ جو ہے کہ دھڑ لا کر ڈال دیا، اس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، نکالے ہیں لوگوں نے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں واقعہ کیا ہے۔ تو قصے گڑھے ہیں بڑے، اب ٹائم نہیں میں اس طرف جاؤں۔ ان میں سے ایک وہ قصہ بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، انگوٹھی کے ذریعے حکومت ساری ہو رہی تھی، وہ جو لوگوں کا تصور ہے جادو، اور وہ انگوٹھی گم ہو گئی تو حضرت سلیمان پھر تخت پہ جنہوں نے قبضہ کر لیا، حضرت سلیمان فقیر بن کے پھریں، وہ عجیب و غریب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، استغفر اللہ، کہ اللہ یہاں بھی اللہ کے نبی کی توہین کا پہلو نکل رہا ہے، کس طرح اللہ کے نبی کو بنا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی باتیں کو مسلمان کہہ سکتا ہے، مان سکتا ہے اللہ کے انبیاء کے بارے میں، اور ساری حکومت کو آ کے جادو پہ چل رہی تھی، انگوٹھی کا سارا چکر تھا، تو انگوٹھی جن کے قبضے میں آ گئی تو بس ختم معاملہ۔ جی تو یہ غلط قسم کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو میں غور و فکر کر کے مجھے سمجھ آتی یہی ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت ارد گرد کے جو حکمران تھے انہوں نے حملے کر کے بہت سارے علاقے چھین لیے حضرت سلیمان سے، تو وہ اپنے تخت پہ اس طرح بیٹھ گئے کہ جس طرح ایک دھڑ ہوتا ہے، طاقت نہیں کوئی، تھوڑی کمزور ہوگی سلطنت، تشبیہ دی گئی ہے اس کو۔ لیکن پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور پھر آگے دیکھیں آ رہا ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، شیاطین کو مسخر کر دیا، اور عظیم سلطنت دے دی۔ تو یہ بات مجھے تو زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور اسی پہ کچھ شرح صدر مجھے ہے۔ باقی جو قصے کہانیاں ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ گستاخانہ ہیں وہ تو سارے۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی ایسی اور کسی کو نہ ملے قیامت تک، تو بے شک تو ہی داتا ہے، دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی، سازگار ہو کر جہاں وہ جانا چاہتا، جدھر جانا چاہتے ادھر کی ہوا چل پڑتی، یعنی ان کے بیری بیڑے اس طرح ہوا سے چلتے۔ اور شیاطین اس کے لیے مسخر کر دیے، ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور، اور بہت سارے دوسرے جو بیڑیوں میں جھکڑے ہوتے تھے، تیار انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان سے کام لینے ہیں، وہ گویا کہ لیبر ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، اس کو روک کے رکھ یا دے کوئی حساب نہیں۔ یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا کہ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اس کو دو بانٹو یا روکے رکھو، یہ اختیار ہے تمہیں۔ یہ عظیم سلطنت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جن ان کے لیے مسخر ہیں، ہوا مسخر ہے، پرندوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں جو پیچھے واقعات گزرے، ایسی عظیم سلطنت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور بے شک اسے ہمارے ہاں خاص قرب حاصل تھا، اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے آخرت میں۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور آزار میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی میں بیماری میں مبتلا ہوں، تو یہ کہنے کہ بجائے اللہ تو نے مجھے مبتلا کر دیا بیماری میں، ادب ہے کہ شیطان نے۔ اب شیطان یہ نہیں شیطان کو طاقت ہے، نہیں، شیطان تو چاہتا ہے نا اللہ کا ہر بندہ بیمار ہو جی، خصوصاً اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچے، تو گویا کہ شیطان چاہتا ہے کہ میں، تو یہ
اس نسبت سے انہیں شیطان کی طرف منسوب کہ شیطان نے مجھے آزار میں تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ پیچھے گزرا ہے کہ بیماری ان کی جو تھی، بچے بھی، اور دعا بھی جو انہوں نے کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اسے بتا دیا علاج، تو بفوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ ہے پانی غسل کے لیے بھی ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی۔ پانی ماریں، پاؤں ماریں، چشمہ نکلے گا، اسی پانی سے غسل بھی کریں ٹھنڈا پانی، اسی کو پئیں بھی تو شفا ہو جائے گی، تو فوراً ایک لمحے میں شفا ہوگی۔ اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال دے دیے اور ان جتنے اور بھی ہماری طرف سے رحمت کے طور پہ اور عقل رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی کے طور پہ۔ حتیٰ کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایوب گھر سے نکلے تو دیر ہوگی کچھ، جب یہی شفا ملی تو ان کی بیوی پیچھے نکلی ڈھونڈنے کدھر ہیں، تو آگے سے آ رہے ہیں صحت یاب ہو کر۔ تو بیوی ان سے پوچھتی ادھر اللہ کے بندے ایوب کو نہیں کہیں دیکھا؟ اور ساتھ ہی کہتے ہیں جب صحت یاب ہوتے تھے تمہاری طرح ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں ہوں ایوب۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی۔ اب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے دنوں میں حضرت ایوب نے کوئی اس طرح کی نظر مان لی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کوڑے ماریں گے، غلطی ہوگی۔ تو اب جب صحت یاب ہو گئے تو بیوی نے اتنی خدمت کی، ساتھ دیا، قربانیاں دی، تو اب وہ کوڑے ماریں جی، قسم کھا لی تو قسم پوری کریں جی۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیوی کو اس طرح مارنے کے بجائے جو قسم بھی نہ توڑیں، علاج بھی بتا دیا اس کا کیا ہے کہ تنکوں کا ایک مٹھا لیں اور اس کے ذریعے مار لیں اور قسم نہ توڑیں۔ ایک علاج بتا دیا کہ تنکے جتنے کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے اتنے تنکے لیں اور ایسے مار دیں، ختم، تکلیف بھی نہ ہو، قسم بھی پوری ہو جائے۔ اور ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ ایسی شکل ہوتی ہے کہ جب ایک چیز کو پورا کرنا اور پورا کریں تو اگلا تکلیف ہوگی کہ مثلا فرض کریں کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے اور اب وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر کوڑے ماریں سزا جتنی ہے، کوئی شراب ہے مثلا 80 کوڑے ماریں تو مر جائے گا بندہ، تو پھر اسی طرح ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ٹہنیاں اتنی لے لیں 80 کے قریب، تو وہ اکٹھی کر کے ایسے مار دیں جی، مار دیا بندہ نہ مرے، اتنا بوڑھا ہے کہ مارے ایک کوڑا لگا تو مر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ شریعت کا حکم بھی پورا ہو گیا اور بندہ بھی بچ گیا، لیکن یہ نہیں کہ اس طرح کے ہیلے عام شروع کر دیں اللہ کی شریعت سے فرار کے لیے۔ تو حضرت ایوب والے واقعے میں دیکھیں ایک بڑا جو سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا۔ تو کسی بیماری مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا امتحان کے لیے، اب اللہ نے وہ ٹائم رکھا ہوتا ہے، مثلا سال امتحان ہوگا، 2 سال، 6 مہینے، جتنا بھی، تو اب اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس دوران یہ سال میں کیا کرتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے۔ اب اگر سال پورا اللہ ہی سے مانگتا رہا، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مصیبت دور کر دی اور وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر اس سال تھوڑی دیر کو اللہ سے 10 دن مانگ کر پھر اس کے بعد اس نے کوئی قبر نہیں چھوڑی، کوئی مزار نہیں چھوڑا جہاں نہ گیا ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے، اللہ نے تو سال رکھا ہے، سال بعد شفا ہو جانی ویسے ہی، تو آخری مزار جس پہ ٹیک رہا ہوگا نا پیشانی، تو اس وقت شفا ہوگی، اس نے اعلان کر دینا یہ بابا صاحب نے جی شفا دے دی مجھے، تو شفا تو اللہ نے دے دی، امتحان میں فیل ہو گیا، ختم۔ تو حضرت ایوب پاس ہو گئے، انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کریں، طاقت والے اور بصیرت والے، اول ابصار، ہاتھ اور آنکھیں رکھنے والے، کام کرنے والے، دنیا کے آنکھیں بصیرت رکھنے والے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص مشن کے لیے خاص کر لیا تھا، اور وہ مشن تھا آخرت کی یاد دہانی، اور بے شک وہ ہمارے ہاں بڑے چنے ہوئے بندوں میں سے اور اخیار میں سے تھے، بہترین بندے چنے ہوئے
اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کریں، یہ سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے۔ یہ ہے یاد دہانی، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں ٹیک لگائے ہر قسم کے میووں، ہر قسم کے بکثرت میووں اور مشروبات کے آرڈر دے رہے ہوں گے۔ آج دیکھیں نا، آپ آن لائن آرڈر دیں ایک لمحے میں، جی تو اب تو ہے نا آن لائن آپ نے آرڈر دینا ہے۔ جنت میں آپ نے آرڈر جو ہے وہ آن لائن نہیں دینا، آپ نے ارادہ کرنا ہے اور وہ سامنے آ جائے گا۔ ارادہ کریں جو چیز چاہیے سامنے حاضر ہو جائے گی، یہ ہے جنت۔ جی ہاں، تو جی آن لائن دیں گے تو کوئی گھنٹہ دو لگ جائے گا نا، آدھ گھنٹہ، جی، اور وہاں ارادہ اور سامنے ہوگی جو کچھ ہے۔ یہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ وہ ان باغوں میں کیا کر رہے ہوں گے کہ وہ ٹیکے نگاہیں بیٹھے ہوں گے صوفوں پہ، اور ہر قسم کے بکثرت میوے اور مشروبات کے آرڈر دے رہے ہوں گے، اور ان کے ہاں شرمیلی اور ہمسن حوریں ہوں گی، بیویاں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یوم الحساب کے لیے، کہ حساب کے دن یہ ملے گا سب کچھ تمہیں۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، اس کا سٹاک کہیں ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو ہے متقی لوگوں کے لیے، ہاذا یہ سارا پیچھے گزرا، یہ ان کے لیے ہے۔ اور بے شک سرکشوں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ انتہائی بری جگہ ہے۔ اور یہ تو انجام قیام ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب یہ مزہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا۔ کھانے پینے کے لیے کیا؟ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور کھانے کے لیے پیپ، اور اسی کی ہم شکل اور بہت ساری چیزیں، جو کچھ ملے گا اسی نوعیت کا ہوگا۔ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اسی نوعیت کی، اسی شکل کی، اسی نوعیت کی، اور بہت ساری چیزیں مختلف قسموں کی۔ اور پھر ایک منظر دکھایا یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جہنم میں ہیں پہلے سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کچھ اور لوگ آ رہے ہیں۔ جیسے مثلا تھانے میں حوالات میں کوئی بند ہے، جی، تو کچھ اور کو پکڑ کے لا رہے ہیں اسی حوالات میں بند کرنے کے لیے۔ تو وہ جو پہلے بند ہیں، جی، وہ دوسروں کو وہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ یہ ایک اور فوج آ رہی ہے، فوج یعنی گروہ، ایک اور گروہ آ رہا ہے جن کو گھسانا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ۔ یہاں پہلے جگہ نہیں ہے، یہاں انہوں نے گھسانا ہے، جی۔ تو کہیں گے کہ لا مرحبا، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، ہم کو آگے سے یہ نہیں آؤ آؤ جی آئے ہیں ماشاءاللہ جی تشریف لے آئے، یعنی اگلے ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں لا مرحبا بہم، کوئی ان کو خوش آمدید نہیں۔ تو وہ جو آئیں گے باہر سے وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش آمدید نہیں، ہمارا بیڑا تو تم نے غرق کیا، تم پہلے تھے، ہم تو تمہارے راستے پہ چلے۔ تو یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ وہ اہل جہنم جو پہلے اندر موجود ہیں، پہلی قومیں، وہ کہیں گے کہ یہ ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسنے والا ہے جہنم میں، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ جہنم میں داخل، آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ جواب میں کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش آمدید نہیں، تم نے ہمارے لیے یہ انجام تیار کیا جہنم، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، بعد میں آنے والے، اے ہمارے رب جنہوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا، ان کے لیے آگ کا دگنا عذاب دے، اور زیادہ ان کے عذاب میں اضافہ کر۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایک گروہ دوسروں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوگا جی لا مرحبا بہم، تو اصل اس کا ترجمہ جو صحیح بنتا ہے نا پنجابی زبان میں، وہ یہ ہے کہ وہ جب دیکھیں گے نا دوسرا گروہ آ رہا ہے باہر سے، تو انہوں کہیں گے فٹے منہ تواڈے، تسی بھی اتنے ہی آ رہے ہو جی، اگے اسی تو بیٹھے ہیں، فٹے منہ تواڈے اتنے، تو کہتے ہیں تواڈے فٹے منہ، دوسرے پہلے انہوں کہا تواڈے فٹے منہ، بیڑا تو تسی غرق کیتا ہے ساڈا، اسی تو تواڈے نقشے قدم تے چلے ہیں، اسی تو یہ کہنے جی باپ دادا جو کو کرتے رہے، تو باپ دادا دے فٹے منہ جنہاں نے اس انجام تے سانو پہنچایا، پہلی قوماں نو پچھلی قوماں کہہ رہی ہوندیاں جڑے پچھوں آئے۔ پھر اہل جہنم جو ہیں ان کی گفتگو آپس میں کچھ ہو رہی ہوگی کہ دنیا میں دیکھیں نا کہ آج بہت سارے لوگ دنیا میں دیکھیں نا، ہر کو سمجھتا ہے نا میں حق پہ ہوں۔ اب مثلا مشرکین مکہ سمجھتے ہمارا دین صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے نا مسلمانوں کو کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، مسلمانوں کو کہتے تھے یہ گمراہ ہیں۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ جو ممکن ہے دین پہ چلنے والے، دین کی دعوت، صحیح دعوت دینے والے کہتے ہیں گمراہ ہیں، بگڑے ہوئے گمراہ ہیں۔ تو وہ
जहन्नम में जो होंगे, जिन लोगों को वो दुनिया में गुमराह समझते थे और वो हक पे थे, वहाँ वो कहेंगे क्या बात है, हमें वो फलां फलां नज़र नहीं आ रहे, जहन्नम में नहीं है, यानी हमारे मुताबिक तो उन्हें जहन्नम में होना चाहिए, तो वो जहन्नम में यहाँ नज़र नहीं आ रहे, तो क्या हमने वैसे ही उन्हें मजाक बनाया हुआ था गलत दुनिया में, या आज कहीं आंखें उन्हें नहीं देख पा रही जी। तो ये भी एक मंजर अल्लाह ताला ने दिखाया। और वो कहेंगे यानी अहले जहन्नम कि क्या बात है कि हमें वो कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे, गुमराह समझते थे, क्या हमने उन्हें वैसे ही मजाक बनाया हुआ था, या अब आंखें उन्हें नहीं पा रही, कहीं आंखें नहीं ढूंढ पा रही हैं तो इधर नज़र नहीं आ रहे कहीं। बेशक ये हकीकत है आग वालों का आपस में तू तकार, ये झगड़ा जो होगा ना, फरमाया ये हकीकत है, हम तुम्हें बता रहे हैं। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि बेशक मैं तो खबरदार करने वाला हूँ और अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, वो अल्लाह जो वाहिद और कहार है, जो अकेला है और सब पे गालिब है। अल्लाह वाहिद और कहार के सिवा कोई और इला नहीं है, वो आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, और वो ज़बरदस्त और गफ़ार है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। कह दीजिए कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, तुम इससे मुंह मोड़ रहे हो, यानी आखिरत, मरने के बाद उठना, हिसाब। कह दीजिए एक बहुत बड़ी ख़बर है जिससे तुम मुंह मोड़ रहे हो। और मलाए आला में जब बहस हो रही थी तो मुझे तो कोई उसका इल्म नहीं था, क्या बहस हो रही थी, आगे जो आ रहा है फरिश्ते जो कुछ कह रहे थे जी इंसान को पैदा किया जा रहा है और ये तो फसाद फैलाएगा, ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि आप कह दें कि मलाए आला में उस वक्त जो बहस हो रही थी तो मुझे तो कोई उसका इल्म नहीं था, मैं तो कोई गैब नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या बहस हो रही थी, मुझे कैसे पता चला जो क्या बहस हो रही थी, वही के ज़रिए। तो मेरी तरफ तो सिर्फ और सिर्फ ये वही की जा रही है कि मैं वादे तौर पे ख़बरदार करने वाला हूँ, तो ये वही है जिसके ज़रिए मुझे पता चला है, वरना मुझे तो नहीं पता था वहाँ क्या बहस हो रही है। अब आगे वो किस्सा फिर हज़रत आदम वाला आ गया। उस वक्त को याद करो कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, और जब मैं उसे पूरी तरह बना लूँ और अपनी तरफ से रूह उसमें फूंक दूँ तो उसके आगे तुम सजदे में गिर जाना। पर सब के सब फरिश्ते सजदे में गिर गए सवाए इबलीस के, उसने तकब्बर किया और वो काफरों में से हो गया। और इबलीस, अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ इबलीस, जिसको मैंने खुद अपने हाथों से पैदा किया उसे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका, क्या तुमने तकब्बर किया या तो को अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है। उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा यहाँ से, बेशक तू दुत्कारा हुआ है और तुझ पर मेरी लानत है जज़ा और सज़ा के दिन तक। उसने कहा क्या मेरे रब, मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे दे जिस दिन इन सब को उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुझे मोहलत दे दी गई एक मुतय्यन दिन के वक़्त तक, ख़ास दिन, उसका वक्त मुतय्यन है। उसने कहा कि ऐ परवरदिगार तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब के सब को गुमराह करके बहका के छोड़ूंगा, बस तेरे चुने हुए कुछ बंदे ही बचेंगे, ख़ास तेरे बंदे ही बच सकेंगे। और अल्लाह ताला जवाब में फरमाएगा कि हकीकत ये है, और मैं हकीकत ही कहता हूँ, हक़ ही कहता हूँ कि मैं तुझसे और इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे सब के सब से जहन्नम को भर दूंगा। जो करना करो, तुझे भी और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कह दें कि मैं इस काम पे कोई अजर नहीं मांगता और ना ही मैं को बना शुरू हो रही है। और ज़ुमर नाम है अलामत के तौर पे, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, इसमें आया था कि जब काफरों को ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की तरफ लाया जाएगा तो ज़ुमर का लफ्ज़ उसमें आया। तो ये सूरत भी मक्की सूरत है और मौजू वही है जो मक्का में उस वक़्त था। बड़ा इशू क्या है, तौहीद, रसालत, आखरत। और अब आप देखते जाएंगे कि आखिरी सब अब सूरतें मक्की आ रही हैं, बस आगे एक 28वें पारे में मदनी सूरतें कुछ आ रही हैं। तो मक्की सूरतें अब आगे छोटी छोटी जितनी आएंगी ना, उसमें आखरत का पहलू ज़्यादा गालिब आता जाएगा। गोया कि जन्नत के मनाजर और जहन्नम दिखाई जा रही सामने, तकरीबन ऐसी सूरतें आएंगी कि हम कहेंगे इनका मौजू ही आखरत है, मौजू ही आखरत है।
اس لیے کہ اصل چیز آخرت ہے. جب کوئی ڈرے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اسی کے لیے پھر سنجیدہ موضوع ہے اللہ کے رسول کو ماننا، اسی کے لیے سنجیدہ موضوع ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے میں نے تو مرنا ہی نہیں، پیش نہیں ہونا، یا مجھے چھڑانے والے چھڑا لیں گے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی دعوت یا قرآن کو سنجیدہ موضوع نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن نے اس موضوع کو پیش کیا ہے، جیسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ آخرت ہے. لیکن یہ جو صورت ہے یہ بڑی شاندار صورت ہے، بڑی شاندار صورت. یہ بھی اور آگے جو سورہ غافر آ رہی کہ اس میں آخرت بھی ہے جی، اور اس میں توحید کو بڑے شاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اس کتاب کا نزول بڑے اہتمام سے ہوا ہے اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے. بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ بمقصد نازل کیا ہے، پس آپ اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. سن لو کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا اولیاء بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور نہ شکرا ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے مشرکوں کی زبانی کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کرتے یہ خالق ہیں رب نہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہمارا واسطہ ہے، ذریعہ، وسیلہ، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں. ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے لے کے دیتے ہیں. یہ تھا سارا فلسفہ شرک کا کہ وہ کہتے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا کرتے تھے؟ نذریں، نیازیں، قربانیاں، طواف، حج، عمرے ان کے جو ہوتے تھے وہ. اور یہی آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی کسی سے مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ قبر والے نے مجھے پیدا کیا، یہ کہتا نہیں. وہ کہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں اللہ سے ملتا ہے، ان کی برکت سے ملتا ہے، ان کے وسیلے سے ملتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور آخرت میں بھی چھڑا لیں گے. یہ ہے سارا عقیدہ. اور جواب میں وہی ہو رہا ہے جو ادھر ہوتا تھا، نذریں، نیازیں، چھڑاوے، قربانیاں، دیگیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا. پاک ہے وہ کہ اس کے کوئی اولاد ہو، اور اللہ واحد اور قہار ہے، سب پہ غالب ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہ رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہے اور دن کو رات پہ، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. یہ سب کے سب ایک مقررہ وقت تک کے لیے چلے جا رہے ہیں. سن لو کہ وہ زبردست اور غفار ہے. یعنی اللہ وہو العزیز الغفار. آنکھیں کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو. وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا. جتنا زبردست ہے کوئی اس کے سامنے ہل نہیں سکتا، تو ساتھ ہی وہ غفار بھی ہے. یہ ہے میرا رب، بہت زیادہ بخشنے والا، تیار بیٹھا ہے، آؤ معافی مانگو میں بخشوں. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے یعنی حوا کو پیدا کیا. اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی 8 قسمیں بنائیں یعنی نر و مادہ ملا کے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکی کے اندر ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں پیدا کرتے چلا جاتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. بس تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں دھوکہ کھا رہے ہو. تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں کے اندر، ایک مرحلے کے بعد دوسرا. پہلے یہ جو بتایا قرآن نے. اگر تم ناشکری کرتے ہو تو وہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اور اگر شکر ادا کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے اسے پسند ہے. یعنی میں نے بتایا نا کہ اللہ نے دنیا میں آزادی دی ہوئی ہے. جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس کو بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ناشکری کو وہ پسند نہیں کرتا. جو شکر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی اجازت دیتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو وہ روکے گا نہیں، تمہیں اجازت دے گا، وہ بے نیاز ہے. لیکن وہ اپنے بندوں کے ناشکری کو پسند نہیں کرتا لیکن زبردستی روکے گا نہیں. اور اگر شکر ادا کرو گے تو یہ اسے پسند بھی ہے اور اجازت بھی دے گا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کا پلٹ کے آنا ہے تمہارے رب کی طرف،
اور جو اعمال تم کیا کرتے تھے وہ تمہیں اس کی خبر دے گا، وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف متوجہ ہو کر، اور جب اللہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو جس مصیبت کے لیے وہ پہلے اللہ کو پکارا کرتا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنے کفر میں کچھ دیر مزے کر لو، بے شک تو آگ میں جانے والوں میں سے ہے۔ کر لو مزہ اسی کفر میں، دنیا میں تو اللہ سب کو دے رہا ہے نا کافر کو بھی، تو کر لو مزہ اسی کفر میں، تم آگ میں جانے والے ہو۔ کیا وہ جو فرما بردار ہے، رات کی تاریکیوں میں قیام اور سجدے کی حالت میں ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے، کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہو جائے گا جو اوپر گزرا؟ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے رب کو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک عقل رکھنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی تو ان کے لیے کامیابی ہے اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی کی عبادت کروں گا، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، تم جس کی چاہو عبادت اس کے سوا عبادت کرتے پھرو۔ کہہ دیں کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کروں گا، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور تم جس کی چاہو عبادت کرتے پھرو، جاؤ کر کے دیکھ لو نتیجہ نکل آئے گا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اصل خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دیا۔ سن لو، کان کھول کے سن لو کہ یہ ہے اصل واضح خسارہ۔ دیوالیہ پن اصل یہ ہے کہ وہاں آخرت میں پتہ چلا جی کچھ نہیں، سب اعمال ضائع ہو گئے، بینکرپٹ ہو گئے، ختم۔ تو فرمایا اصل خسارہ یہ اپنا بھی بڑا غرق کیا اور اپنے اہل و عیال کا، سب کا، گھر والوں کا بھی۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کی چھتریاں ہوں گی اور ان کے نیچے بھی۔ یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ یہ آگ ہے جس سے اللہ ڈرا رہا ہے، اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، یعنی طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں، ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے، اور یہی عقل رکھنے والے لوگ ہیں۔ عقل رکھنے والے اصل کون ہیں؟ کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو سنتے ہیں غور سے اور اس کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا وہ شخص کے جس پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا ہے تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ آگ میں گرنے والا ہے، اس کو بچا لیں گے؟ البتہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، بلڈنگیں ایک منزل کے اوپر منزلیں بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے ایک منزلہ نہیں، کئی منزلہ بلڈنگیں ہوں گی، بالا خانے، منزل کے اوپر منزل، اور نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اللہ نے اسے زمین میں رکھ دیا چشموں کی شکل میں اور زمین کے اندر خزانوں کی شکل میں؟ پھر اسی کے ذریعے اللہ کھیتیاں اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اور پھر وہ کھیتی تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو جاتی، یعنی پک جاتی ہے، اور پھر اللہ اسے بس کی طرح کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں یاد دہانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانی اللہ نے نازل کیا اور پھر اس کو زمین میں بسا دیا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ۔
کہ اب دیکھیں نا زمین میں نیچے پانی جو ہے جس سے آج کنویں ہم کھودتے ہیں اور ٹیوب ویل لگا رہے ہیں اور نکال رہے ہیں، تو یہ پانی زمین میں اللہ نے رکھ دیا ہے، زیر زمین پانی. یہی زیر زمین پانی پھر چشموں کی شکل میں کہیں نکل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی شانیں بتا رہے ہیں، نعمتیں بتا رہے ہیں. بس کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشنی پہ ہے، کیا وہ اور وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں برابر ہوں گے؟ یہ لوگ یعنی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ واضح گمراہی میں ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، پتھر دل ہے. اللہ ہی ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، یہ کتاب جو ہم رنگ ہے اور جس کے مضمونوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. اس کو سن کر وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی جلد اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت، اس کے ذریعے جس کی وہ چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو یہ قرآن کے بارے میں بتا کہ ایسی کتاب کے جس کے جو ہم رنگ ہے، ایک طرح کے مضامین ہیں اور ایسے مضامین ہیں بار بار دہرائے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں توحید ہی ہر صورت میں آ رہی ہے، حضرت آدم کا واقعہ آ رہا ہے، مختلف انبیاء، تاکہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ زیادہ کسی کو سمجھ آئے، کسی کو یہ زیادہ پسند آئے اسلوب، کسی کو دوسرا. یہ فرمایا کہ اس طریقے سے اس کے مضامین کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. تو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ اس کتاب کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس کیا وہ شخص کہ جو قیامت کے برے عذاب کی مار اپنے منہ پہ جھیلے گا اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. دیکھیں آدمی کو جب کچھ مارنے لگے نا تو اپنی جب تک آدمی کو بس چلے منہ پہ نہیں لگنے دیتا چوٹ، یعنی بچائے گا منہ آگے. لیکن کوئی اتنا جو کوئی مار رہا ہے تو آگے سے کوئی روک نہیں پا رہا، پیچھے ہاتھ بندھے ہوں تو پھر تو ٹھیک، جب تک آدمی میں سکت ہے منہ پہ نہیں چوٹ لگنے دیتا. تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اتنے بے بس ہوں گے کہ سارا عذاب منہ پہ جھیل رہے ہوں گے. یہ بے بسی ہوگی ظالموں کی. اور ان سے پہلے بھی لوگ جو ٹلا چکے ہیں اور ان پہ عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسے بھی آ جائے گا. اب دیکھیں نا اللہ کا پکڑ، کسی نے سوچا تھا اس طرح کہ کرونا آ جائے گا؟ جی یہ حال ہو جائے گا دنیا کا. گلوبل ولیج جو بنی ہوئی ہے کہ جہاں جو بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے بے بسی کے ساتھ. کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتا، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتا. جی اپنے جم کے گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. یہ سوچا تھا کسی نے یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے ایسے طریقوں سے آئے گی کہ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بس اللہ نے ان لوگوں کو یعنی ظالموں کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں. اس کو ہم نے قرآن بنایا عربی زبان میں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ نے ایک شخص کی مثال دی ہے جس کی ملکیت میں ایسے بد اخلاق شرکاء ہیں، اور دوسرا ایک ایسا شخص ہے کہ جو اکیلے ایک شخص کی ملکیت ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں برابر ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یہ شرک کی مثال اللہ نے دے کے سمجھایا کہ دیکھو ایک ایسا غلام ہے جس کے مالک ایک نہیں 10 مالک ہیں، 10 کی ملکیت ہے. ایک شیر ہے سب کے اتنا اتنا اتنا. ایسے غلام ہوتے تھے پہلے نا کہ ایک نہیں 10 آدمیوں نے مل کے غلام خرید لیا. اب مالک 10 ہیں، برابر حصہ ہے ان کا. تو اب ہیں بھی بد اخلاق سارے. اب ایک نے کہا جی کل صبح تم نے وہ جا کے نا گندم کے اس کو پانی لگانا ہے. دوسرے نے کہا نہیں کھجوریں توڑنی ہیں. تیسرے نے کہا نہیں کل تم نے بازار جانا ہے. چوتھے نے کہا نہیں کل تم نے میرے گھر آنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. 5ویں نے کوئی اور کام، 6ٹھے نے اور 7ویں، اور سارے بد اخلاق ہیں. تو کس کا کام کرے گا؟ کس کو راضی کر؟ کیا حال ہوگا اس کا؟ ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، چوتھا یہ کہہ رہا ہے، 5واں یہ کہہ رہا ہے. تو یہ ہے شرک کرنے والے. ایک نہیں ہر ایک سے ڈرنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کو رکھنا ہے. کیا دوسری طرف ہمارا ایک غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، بس ایک ہی آقا کو راضی کرنا ہے.
ڈر ایک کا ہے، رضا بھی ایک کی۔ تو فرمایا کون بہتر، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ تو مومن وہ ہے جس کا ایک رب ہے جس سے ڈرنا ہے، اور ایک رب ہے جس کو راضی کرنا ہے، بس کسی اور کی نہ راضی کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ساری دنیا راضی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جی، صرف ایک رب کو راضی کرنا ہے اور ایک رب سے ڈرنا ہے، یہ ہے مومن۔ اور شرک ہر ایک کی رضا کی فکر ہے، اور ہر ایک کہ ڈر ہر ایک کا۔ تو تصور کریں شرک کیا ہے جی، کیا کیفیت ہوتی انسان کی۔ اللہ کی رحمت ہے کتنی، ایمان اور توحید، صرف ایک اللہ کی بندگی، صرف ایک اللہ کا ڈر، صرف ایک اللہ سے مانگنا، صرف ایک رب کے آگے جھکنا، اسی سے امیدیں وابستہ کرنا، پتہ ہے کہ یہی ہے گھر جس سے سب کچھ ملنا ہے۔ جو اللہ رحمت کا دروازہ کھولے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے بند ہو گیا تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ کہیں اور چابیاں جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہیں ڈھونڈیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو قرآن نے مختلف جگہوں پہ کہا ہے نا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جی انہوں نے مر جانا ہے تو بعد میں ختم ہو جائے گا سب کچھ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کیا آپ نے مرنا ہے تو انہوں نے نہیں مرنا جی؟ پھر قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تم اپنا مقدمہ لڑو گے، اللہ کے ہاں جا کے اصل کیس بنے گا کہ اللہ کے رسول نے دعوت دی اور انہیں جھٹلایا، وہاں نتیجہ سامنے آئے گا۔ بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور جب سچ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور محسنین کی یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے بہترین عمل کرنے والوں کا، تاکہ انہوں نے جو بدترین عمل کیے ہیں اللہ انہیں ان کے نتائج کو ان سے دور کر دے، اور ان کے جو بہترین عمل ہیں اور وہ جو بہترین عمل کیا کرتے تھے ان کے مطابق اللہ انہیں جزا دے۔ جو بہترین عمل ہے ان کے مطابق اللہ انہیں جزا دے گا، اور جو بدترین عمل ہوں گے وہ ان کے اعمال سے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر دے گا اللہ، یہ نکال دو کیونکہ ان کے بڑے کارنامے ہیں یہ۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں جی؟ یہ ڈراتے ہیں یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کی مار پڑ جائے گی، فلاں۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی، یعنی اس کی مدد کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ آپ کو دوسروں سے ڈرا رہے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے پھر دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ دیویاں اس کی رحمت کو نہیں روک سکتی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پہ توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اور جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس پہ ایسا عذاب آتا ہے کہ جو ٹک جاتا ہے، جو ٹلے گا نہیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، پس جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو یہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اور آپ ایسے لوگوں پہ کوئی نگہباں نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کو ضرور مسلمان بنانا ہے۔ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور ان کو بھی کہ جن کی موت نہیں آئی ہوتی نیند کی حالت میں، پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے انہیں اللہ روک لیتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی موت
کہ وقت روحیں قبض ہوتی ہیں، نیند میں فرما اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کی روح واپس نہیں آتی، گئی واپس نہیں، کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا وہیں روک لی جاتی، اس کو روک لیا جاتا ہے، موت کا فیصلہ ہوگا، اور جن کا موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جتنا ٹائم باقی ہے وہ پورا کر لے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے سفارشی بنائے ہوئے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ کیا اس حالت میں بھی کہ اگر وہ کسی چیز کا کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی انہیں کوئی سمجھ ہو، نہ پتہ ہو، نہ اختیار رکھتے ہوں اللہ کے ہاں کچھ، کہہ دیجئے کہ شفاعت کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفاعت اللہ کے ہاتھ میں، ساری کی ساری شفاعت کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، جہاں شرک ہوتا ہے نا، مزاج میں شرک، تو یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ کو نظر آئیں گے، ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے بس۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکا یک یہ خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ کیا بات، اکیلے کچھ نہ کہیں کسی کو، آپ کہیں جی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، طاقت ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، نقصان پہنچانا نفع سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس صرف اکیلے اللہ کا ذکر کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں تو دلوں میں پریشانی کڑنے لگیں، دل تنگ ہونے، یہ کیا، یہ تنگ ہونے گے دل، اور اگر کہیں کہ بس جی سارے اختیارات دوسروں کے پاس ہیں تو کھلکھلا اٹھیں گے، نعرے لگیں گے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا، میں ویسے پہلے سمجھتا تھا شاید اس حد تک نہ ہو، کہ مجھے لوگ کہتے تھے اس طرح کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی مائی کا بچہ فوت ہوا، وہ شکایت لے کے آئی شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، تو وہ انہوں نے جبرائیل کو جا پکڑا، وہ روم والا تھیلا ہی چھین لیا سارا، استغفر اللہ، جبریل ملک الموت کو اسرائیل ملک الموت کو جا پکڑا، روم والا تھیلا چھین لیا، سارے اٹھ کے جہاں تھے، یہ حال۔ تو ایسی باتیں کریں تو نعرے لگیں گے، واہ 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 واہ، نعرے لگیں گے جی، بلکہ اس سے بھی کوئی آگے کر لیں جو بھی ہو تو اور زیادہ نعرے لگیں گے۔ لیکن اگر کہیں جی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایجنسیاں ساری پھر ختم ہو جاتی ہیں نا، جو انشورنس کی ایجنسیاں ساری، استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیں اللہ اکبر آیت، اور یہی آج بھی کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے جی، کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، نتیجہ نکل آئے گا اللہ کے سامنے، کوئی دیر نہیں، قیامت کو دور نہ سمجھو، قیامت ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، اور ہر ایک کی قیامت کب آنے والی اس کو کوئی پتہ نہیں، میری قیامت کب آنے مجھے نہیں پتا، ایک لمحے بعد قیامت میری آنے والی ہے، تو کوئی نہ سمجھو قیامت وہ دور نہیں ہے، وہ ہر ایک کی موت اس کی قیامت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کر لو، چھین لو تھیلیاں ملک الموت سے، جو کرنے ہیں نعرے لگا لو، یہ اختیارات اللہ سے چھین کے دے دو سارے دوسروں کو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وقت دور نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پھر کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وہ ڈنڈا تو نہیں اللہ کے انبیاء لے کے آئے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے کر لو، ہو جائے گا فیصلہ اللہ کے ہاں۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے پاس ان کو وہ سب کچھ مل جائے جو زمین میں ہے اور اس جتنا اور بھی، تو یہ قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا کہ جو اعمال یہ کیا، جو
اللہ کے طرف سے ان کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گا کہ جس کا یہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، وہ سارا کچھ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے آ جائے گا، اور انہوں نے جو کمائیاں کی ان کے برے نتائج ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور انہیں وہی چیز آ گھیرے گی کہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ پھر یہ اللہ کا شکر ادا کرنے بجائے کہتا ہے میں ماہر ہوں اس لیے مجھے یہ چیز میں علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ بل ہی فتنہ، یہ علم کی بنیاد پہ نہیں ملا بلکہ یہ آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی کہی، تو جو کمائیاں وہ کیا کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئیں۔ جب اللہ نے پکڑا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ مثلا قارون کی مثال اللہ نے دی نا، اس نے کہا جی علم کی وجہ سے ملا ہوا ہے، تو اللہ نے ایک لمحے کے اندر سب ختم کر دیا۔ تو ان کی کمائیوں کے برے نتائج نے انہیں آ پکڑا، اور جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، جو اس وقت مخاطب تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کی کمائیوں کے برے نتائج بھی ان کو آ پکڑیں گے، اور یہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں پیغام دے رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں نا، تو یہاں ایک پیغام اللہ دے رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہاری کو مدد نہ کی جائے۔ پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پہ، تفرید جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقی لوگوں میں سے ہوتا، یعنی قیامت کے دن۔ یا یہ کہے جب عذاب کو دیکھے کہ اگر مجھے ایک دفعہ واپس پلٹنے کا موقع دیا جائے تو میں بہترین بندوں میں سے ہو جاؤں گا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بلکہ تیرے پاس میری آیات آئیں اور تم نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ تو یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں آپ کیا میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلم بڑے سے بڑے گناہ سے لے کے جو کچھ بھی ہے، شرک ہے، گناہ ہے، جو کچھ بھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے جتنے بھی ہوں، بشرطے کہ توبہ کریں انسان۔ مسئلہ یہ نہیں گناہ کتنے ہیں، اتنے ہوں تو توبہ ہو سکتی ہے، اتنے ہوں تو نہیں، پرسنٹیج کیا نہیں، جو کچھ بھی ہے توبہ ہو، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آج تو بڑی سمجھ آ سکتی ہے نا، جیسے آپ کے کیا کیا پروگرام کمپیوٹر میں، فون میں ڈیلیٹ کا ایک بٹن ہی دبانا ہے نا، ایسے ایک لمحے میں بس سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے، ایسے ہی اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ پلٹو اپنے رب کی طرف، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اس سے پہلے کہ عذاب آئے۔ اب فرض کریں، چلیں اس میں توبہ والے موضوع پہ بات کروں گا انشاءاللہ الگ، توبہ کس کی قبول ہوتی کیا، اس میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آگے حالات جو بتائے کہ اگر یہ نہ ہو پھر یہ کہو یہ
मोहलत नहीं मिलेगी, तौबा कर लो। और क़यामत के दिन तुम उन लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा कि उनके चेहरे स्याह हैं। क्या जहन्नम तकब्बर करने वालों का ठिकाना नहीं है? और जिन लोगों ने तकवा अख्तियार किया उनके असबाब कामयाबी की वजह से अल्लाह उन्हें निजात देगा, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो हर चीज़ पे निगहबान है। आसमान व ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं और जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया वही लोग खसारा पाने वाले हैं। इनसे कहिए कि ऐ जाहिलो, क्या तुम मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं, हालांकि मेरी तरफ वही कर दी गई है और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले आए हैं, यानी मुझे कह दिया गया है वही करके, और उन लोगों की तरफ भी वही कर दी गई जो आपसे पहले आए हैं कि अगर तूने शिरक किया तो तेरे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। यानी अल्लाह के हर नबी की तरफ वही कर दी गई कि अगर आपने शिरक किया तो अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो ये अंदाज़ा कर लें कि शिरक कितना बड़ा जुर्म है। बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजार लोगों में से हो जाओ। और इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक़ था। और क़यामत के दिन ज़मीन सारी की सारी अल्लाह की मुट्ठी में होगी और आसमान लिपटे हुए उसके दाएं हाथ में होंगे। पाक है वो और बुलंद तर है उनसे जिनको ये शरीक ठहराते हैं। पूरी कायनात अल्लाह की मुट्ठी में। इस अल्लाह की शान जिसके, उसकी इन्होंने कदर नहीं की, किन को उसके बराबर ला के शरीक ठहराए, ज़रा सोचो तो सही। और सूर फूंका जाएगा और आसमान व ज़मीन में जो भी हैं वो सब मर कर गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिनको अल्लाह रखना चाहे। और फिर एक और दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो यकायक सब के सब खड़े होकर देखने लगेंगे और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी और अमाल नामा रख दिया जाएगा और नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और इनके दरमियान ठीक ठीक हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा और इन पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। नूर ज़मीन अपने रब के नूर से, यानी सूरज का रोशनी नहीं होगी उस दिन, ज़मीन क़यामत के दिन अपने रब के नूर से चमक रही होगी और जो भी जिसने अमल किया होगा उसका पूरा पूरा उसे बदला दे दिया जाएगा। और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये करते रहे हैं। अब आगे मंजर दिखाया कि जब ये फैसला हो जाएगा तो जन्नत वालों को जन्नत ले जाया जाएगा, जहन्नम वालों को जहन्नम। वो मंजर कैसा होगा? और जिन लोगों ने कुफर किया उनको ग्रोह दर ग्रोह हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और जहन्नम के दरोगे उन्हें कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयत सुनाते और तुम्हें तुम्हारी इस दिन की मुलाकात के बारे में ख़बरदार करते? वो कहेंगे क्यों नहीं आए, मगर अज़ाब का फ़ैसला काफरों पे चस्पा हो गया। तो फिर कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में हमेशा के लिए। तो कितना ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बरीन के लिए। तो आखिरी इल्म में भी हुज्जत पूरी होगी कि कोई ऐसा तो नहीं जा रहा जहन्नम में जी जिसे दावत नहीं पहुंची, वहाँ भी फरिश्ते चेक करेंगे। अब जन्नत वालों के शान से ले जाया जाएगा और जो लोग अपने रब से डरे उन्हें वफद की शक्ल में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, ग्रोह दर ग्रोह, बड़े एहतमाम के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जैसे ले जाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे और जन्नत के दरवाजे ही पहले ही खोल दिए गए होंगे। आप जेल में देखते हैं ना, जेल को आता है दरवाज़ा बंद है, दरवाजे पे खड़ा, वहीं दरवाज़ा खोल के अंदर करके बंद। यहाँ फरमाया जन्नत के दरवाजे पहले ही खुले होंगे उनके लिए और जन्नत के अहलकार फरिश्ते उनसे कहेंगे कि सलाम हो तुम पे, खूब रहे तुम, अब दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेशा के लिए। और वो अहले जन्नत कहेंगे कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अपना वादा पूरा किया और सरज़मीन जन्नत का हमें वारिस बनाया। इस जन्नत में हम जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। बस कितना बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते सफ़े बनाए खड़े होंगे अर्श के इर्द गिर्द, अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ ठीक ठीक फ़ैसला कर दिया जाएगा।
اور کہہ دیا جائے گا کہ شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے، پوری کائنات میں صدا آ رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ یہاں سورہ زمر ختم ہوگی اور آگے سورہ غافر، سورہ غافر جو ہے اس کا نام غافر بھی ہے اور مومن بھی ہے، دو نام ہیں، کئی صورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ غافر اس نسبت سے ہے کہ اس میں غافر اللہ کی صفت آئی، غافر ذنب گناہ بخشنے والا، اور مومن کے اس میں آل فرعون کے ایک مومن شخص کا ذکر آیا ہے۔ یہ صورت بھی مکی ہے اور اس کا مرکزی موضوع بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا نزول اللہ عزیز و علیم کی طرف سے ہے، اہتمام کے ساتھ، اللہ جو عزیز ہے اور جاننے والا ہے، پہلے ہے کہ حکیم علیم، اللہ عزیز و علیم کی طرف سے ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ کی آیات میں بحثیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور شہروں میں ان کی چلت پھر آپ کو کوئی کسی دھوکے میں نہ رکھے، یہ جو ادھر دورے ہو رہے ہیں ادھر، اس سے آپ گھبرائیں نہیں۔ ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد بہت سارے گروہ جٹلا چکے ہیں، اور ہر گروہ نے اپنے رسولوں کو اور ہر گروہ نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے پکڑیں، اور انہوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو پھر کیسی تھی میری سزا۔ ہر گروہ نے چاہا کہ اللہ کے رسولوں پہ ہاتھ ڈالے، تو پھر میں نے پکڑ لیا۔ اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنے رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اے ہمارے رب، جنہوں نے توبہ کی ان کو بخش دے، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ان کو بھی، اور انہیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی فرشتے بھی ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ایمان لانے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور آگے بھی ان کی دعا ہی کا ذکر ہے کہ اے ہمارے رب، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر جو ہمیشہ کے باغات ہیں، کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپوں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو اس کے اہل ہیں ان کو بھی داخل کر، بے شک تو زبردست اور حکیم ہے۔ یہ فرشتے دیکھیں اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ کس طرح انہیں محبت ہے اہل ایمان سے، اور آگے ان کی دعا ہی کا حصہ مزید آگے آ رہا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جس سے تو نے اس روز برائیوں سے بچایا اس پہ تو نے رحم کر دیا، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اب کافروں کے بارے میں بتایا کہ اس روز انہیں بڑا اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہوگا، جی ہم نے یہ کیا، ایمان نہیں لائے اور آج اس مصیبت میں مبتلا ہیں، جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ اس روز جو کچھ تم کرو گے تو وہی آج اللہ کو اسی طرح غصہ آ رہا ہے تم پہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جتنا آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تم پہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ آج تمہیں اپنے آپ کو غصہ آ رہا ہے نا، دنیا میں اللہ کو اس سے زیادہ غصہ تم پہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تم کفر کرتے، مگر اللہ امتحان لے رہا تھا، اس لیے اسے غصہ تو آ رہا تھا لیکن اجازت دے رہا تھا تمہیں۔ اور وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو نے 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ 2 دفعہ موت یعنی ایک تو پہلے کوئی وجود نہیں تھا پیدا ہونے سے پہلے وہ، اور ایک پھر دنیا میں موت، زندگی ایک دنیا میں اللہ نے دی، ایک مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہو رہا ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تو تم کفر کرتے، اور جب اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جاتا تو تم ایمان لے آتے۔ ایسی دعوت جس میں شرک ہے قبول کر لیتے، جس میں توحید ہے
اکیلے اللہ کی دعوت اس کو تم رد کر دیتے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ آج فیصلے کا اختیار اللہ بلند تر اور بڑی شان والے کے پاس، آج اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ، اس نے آج فیصلہ کرے گا تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو لوٹتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اللہ بڑے بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک، وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے، روح یعنی وحی، تاکہ وہ بندہ ملاقات کے دن کے بارے میں خبردار کر دے کہ تم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ دن کہ جس دن یہ اللہ کے سامنے ننگے ہوں گے، کوئی کسی کا راز چھپا ہوا نہیں ہوگا، ان کی کوئی چیز اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور اس دن کہا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور ساری کائنات پکار اٹھے گی کہ للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس ہستی کی ہے، اللہ کی، جو واحد اور سب پہ غالب ہے، سب پہ حاوی ہے۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں اس دن سے خبردار کر دیں جو قریبی آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ جب دل حلق میں آ رہے ہوں گے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی اس دن پرجوش دوست اور سفارشی نہیں ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے، نہ کوئی جگری دوست اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت تو مطلب کھڑے کھڑے بندہ ایسے اشارہ معمولی کر دے آنکھ سے کسی کو، فرمایا یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق سا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کوئی اختیار نہیں ہوگا ان کے پاس کہ وہ فیصلہ کریں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ وہ قوت میں، طاقت میں ان سے زیادہ تھے، اور زمین میں انہوں نے ان سے زیادہ اثرات چھوڑے، اور اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں تھا۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ یہ انجام ان کا اس لیے ہوا، یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس وعدے نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کفر کیا اور اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑا ہی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پس جب وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہمارے پاس سے، جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس حق لے کر آیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اور فرعون کی چال اکارت ہو کے رہی۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور یہ اپنے رب کو پکار کے دیکھے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یا یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یعنی تمہارے ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے ہر ایسے متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ ہر متکبر کے مقابلے میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ تو یہ واحد ایک موقع ہے کہ جب فرعون کہہ رہا ہے چھوڑو، مجھے اجازت دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، لیکن اس نے کوئی کارروائی کی نہیں، قتل کیا جیل میں نہیں ڈال سکا، تو کوئی اللہ کے رسول پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ مرحلہ، تو اس مرحلے پہ ایک مومن شخص تھا جو ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھا، یعنی ایان سلطنت میں سے، آل فرعون میں سے ایمان چھپائے ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل کر دوں، تو پھر اس نے اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے سامنے آ گیا، تقریر کی، ان کو خبردار کیا
کہ اگر اللہ کے رسول پہ ہاتھ ڈالو گے تو نتائج کیا نکلیں گے۔ تو یہ پوری تقریر ہے جو اس مومن نے فرعون کے سامنے اور سارے ایان سلطنت کے سامنے کی۔ تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، چند منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آ چکا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ ہوگا، لیکن سوچو کہ اگر وہ سچا ہے تو جن چیزوں کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تم پہ آ کر رہے گا۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے اور تم زمین میں غالب ہو، تو کون اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچائے گا، ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پہ آ گئی؟ فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں اسی چیز کا مشورہ دے رہا ہوں جس کو صحیح سمجھ رہا ہوں، میں وہی رائے دے رہا ہوں جس کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ یہ درمیان میں لقمہ دیا فرعون نے۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں اس طرح کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس طرح کا عذاب ان گروہوں پہ آیا، جس طرح کا عذاب قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والے لوگوں پہ آیا، اور اللہ بندوں پہ ذرا بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں ایسے دن کا ڈر ہے جس دن تم فریاد کرو گے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلاؤ گے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ سے کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ اور تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف واضح نشانیاں لے کر آئے، اور تم جو کچھ وہ لے کر آیا اس کی طرف سے شکی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ انتقال فرما گئے تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کسی کو قطعاً رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور شکی ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو یہ چیز اللہ اور اہل ایمان کو بڑا غصہ دلانے والی ہے، اور اسی طرح اللہ مور لگا دیتا ہے ہر ایسے شخص کے دل پر جو متکبر اور جبار ہو۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں آسمان پہ آسمان پہ چڑھ سکوں اور جھانک کر موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ کو۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور اسے صحیح راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال جو ہے وہ بربادی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدے کے سامان ہے، اور بے شک آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے، اصل گھر آخرت ہے، اور جس نے برائی کی تو اسے صرف اتنی ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی، اور جس نے نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، اس کا کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور میں تجھے بلا رہا ہوں اللہ عزیز و غفار کی طرف، وہ اللہ جو زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یقیناً جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کی کوئی نہیں سنی جاتی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمارا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان باتوں کو یاد کرو گے، تو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اسے ان کی بری چالوں کے نتائج سے بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پہ وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ برزخ ہے کہ آگ میں صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں آل فرعون،
ڈالے نہیں جا رہے، صبح شام لائے جا رہے ہیں. جب قیامت ہوگی تو پھر حکم ہوگا اب آگ میں داخل کرو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے برزخ میں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ مثلا جو مومن ہیں انہیں صبح شام دکھایا جا رہا ہے یہ ہے تمہاری باغ، یہ جنت جو تمہیں ملنی، اور جو مجرم ہیں ان کو انجام دکھایا جا رہا ہے ان کا. یہاں فرمایا کہ صبح شام آگ کے سامنے انہیں لایا جاتا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ اب انہیں سخت عذاب میں داخل، اب اصل آگ میں داخل کرو. پھر آگ میں ان کے درمیان جو جھگڑا ہوگا آگے اس کا بتایا. اور اس وقت کو بھی ذرا ذہن میں رکھو کہ جب آگ میں یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے تو جو کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم آگ کے عذاب کا کچھ حصہ اپنے سر لینے کے لیے تیار ہو؟ آپ ہمارا حصہ کچھ تم لے لو. تو جنہوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے کہ ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر، تم ادھر ہو، ہم میں فیصلہ ہو گیا، اب کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے. ایک دن کی چھٹی نہیں، یخفف عنا یوم، ایک دن تھوڑا ہلکا کر دے، ٹمپریچر تھوڑا کم ہو جائے. تو وہ دروغے جواب میں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول وعدے نشانیاں نہیں لے کر آئے؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ تو آئے. تو پھر دروغے کہیں گے کہ خود ہی پکار کے دیکھ لو، اور کافروں کی پکار اکارت جائے گی، کوئی سننے والا. وہ کہیں گے پھر تم پکار لو. اگر تو ثابت ہو کہ جہنم میں کوئی ایسا شخص پڑا ہے کہ جس کو دعوت نہیں پہنچی، پھر ہم اس کی رپورٹ اوپر بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے وہ فوراً پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے نشانیاں لے کر؟ تو اگر کوئی کہے جی نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کہیں جی اوپر ای میل کر رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص پڑا ہے جیل میں کہ جس کو دعوت نہیں پہنچی. لیکن اگر دعوت پہنچی ہے تو وہ دروغے کہیں گے جی ہم نہیں پھر کچھ کر سکتے، تم خود ہی پکار کے دیکھ لو. تو اس کا پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہی میں آج ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.